بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی وحی کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دنیا اور مافیا سے بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہونے لگے تھے۔ تو یہ وحی کی نشانی تھی کہ کچھ عرصے میں ان کے اوپر وحی نازل ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک نور چمکا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تاریک غار یکدم روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکایک ایک عجیب سی مخلوق نظر آتی ہے۔ نظر آنے والا فرشتہ، اور یہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے بلکہ مقرب ترین فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل امین آپ کے قریب ہوئے اور کہنے لگے، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو زور سے دبایا، پھر آپ کو چھوڑ کر کہنے لگا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر آپ کو دبایا اور تیسری مرتبہ کہا، پڑھیے، اور ساتھ ہی ان آیات کی تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب نہایت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو اسے معلوم نہ تھا۔ سورۃ العلق۔ جبرائیل امین جب پہلی وحی پہنچا کر آسمان کی طرف چلے گئے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ وحی کا نازل ہونا، قرآن کریم کا اترنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت کا رکھا جانا، یہ ایسے غیر معمولی واقعات تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی گھبراہٹ کے عالم میں اپنی بیوی کے پاس پہنچے۔ گھر جب تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب سابق خندہ پیشانی سے آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ آپ کو پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے ان سے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا تو آپ نے سیدہ کو وحی کا سارا واقعہ سنایا اور ساتھ ہی فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہاں پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور عقل مندی دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ کہنے لگی، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جس شخص میں اس قسم کی خوبیاں ہوں جو آپ میں ہیں تو اس قسم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہتی ہیں، آپ تو وہ ہیں جو رشتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عاجز اور کمزور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور لاچاروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی پر اچانک کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ان کو حوصلہ دیا اور تسلی دی، بلکہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل جاہلیت کے زمانے سے اہل کتاب کی کتب پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سارا واقعہ سنا تو کہنے لگے، یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور طاقتور ہوں، کاش میں اس وقت تک آپ کا زندہ رہ کے آپ کی مدد کر سکوں جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جس طرح کا پیغام آپ لے کر آئے ہیں اس طرح کا پیغام جو بھی لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا۔
صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے گھر سے جب واپس آئے تو آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کو اس امت کا رسول اور نبی بنا دیا گیا ہے، اور آپ کو آنے والی وقت میں بے شمار مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری بھی دی تھی۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور میری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو اور اچھی سے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔